سب سے پہلی حدیث امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، لوگوں خدا کی قسم تم اپنی دولت کے ذریعے لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے اور اپنی دولت کی وجہ سے انہیں ممنون احسان نہیں بنا سکتے، لہٰذا تمہیں چاہیے کہ تم اپنی کشادہ روی اور خوش خلقی سے انہیں فائدہ پہنچاؤ، مستفید کرو۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے سنا کہ وہ فرماتے تھے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آسانی پسند کرنے والے کشادہ رو پر رحم فرمائے گا۔ اللہ اکبر، کتنی خوبصورت حدیث جسے میں صبح پڑھ رہی تھی، مجھے بہت پسند آئی۔ بے شک پروردگار عالم وسیع راہ بناتا ہے، دنیا میں ہم کسی کی مدد کرتے ہیں، چاہے پیسے کے ذریعے کرتے ہیں، چاہے جسمانی طور پہ کرتے ہیں، یا کسی بھی طرح سے ہم کسی کے کام آتے ہیں، وہ ایک اچھی بات ہے، ہم فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والی چیز کیا ہے؟ تمہارا اخلاق، تمہاری خوش خلقی، کہ جس طرح سے تم کسی دوسرے بندے سے ملتے ہو۔ ہر احسان انسان بھول جائے گا، لیکن جو آپ کا رویہ ہے نا، یہ جو زبان کے دیے ہوئے زخم ہوتے ہیں، یہ بڑی مشکل سے بھرتے ہیں۔ تو کوشش کیا کیجئے کہ اپنی اخلاق سے لوگوں کو مائل کیجئے۔ آپ کی خوش اخلاقی آپ کے زمانے میں مشہور ہونی چاہیے۔ حاسدین بے شمار ہیں، آپ کے خلاف 10 باتیں کریں گے، دنیا بھر میں کریں گے، کوئی فرق نہیں پڑتا، ہر ایک کس نے باتیں نہیں سنی، کس کے حاسد نہیں ہوتے، لیکن آپ کا کیا مقصد ہونا چاہیے؟ کام، آپ کا اخلاق مشہور ہونا چاہیے، چاہے آپ کے دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ بڑی خوبصورت میرے پاس واقعہ موجود ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ابن سنان نے روایت کی ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے، کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سعد بن معاذ کی موت کی اطلاع ملی تو آپ اصحاب کی ایک جماعت کے ہمراہ اس کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ نے اسے غسل دینے کا حکم دیا۔ غسل و کفن کے بعد جب اس کا جنازہ اٹھایا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی معاشیت کے میں بغیر ابا اور برہنہ پیر روانہ ہوئے۔ کبھی آپ سعد کی چارپائی کو دائیں طرف سے اور کبھی بائیں طرف سے کندھا دیتے تھے، یعنی جب کفن کے لیے گئے دفنانے کے لیے تو وہ برہنہ پا گئے اور انہوں نے ابا بھی نہیں پہنی۔ سعد کو دفن کرنے سے پہلے آپ خود اس کی لحد میں اتلے، داخل ہوئے، اپنے ہاتھ سے اس کی قبر کو بلند کیا۔ جب قبر بند ہو گئی تو آپ نے فرمایا، میں جانتا ہوں کہ یہ اینٹیں بوسیدہ ہو جائیں گی، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ بندہ جب بھی کوئی کام کرے تو اسے مضبوط اور صحیح طریقے سے سر انجام دے۔ سعد کی ماں بیٹے کے جنازے کے ساتھ قبرستان میں موجود تھی۔ سعد کی قبر کے کنارے کھڑے ہو کر اس نے کہا، سعد تمہیں جنت مبارک ہو۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سعد کی ماں، خدا کی طرف سے اتنے یقین سے خبر نہ دو، سعد کو فشار قبر ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان سے واپس تشریف لائے تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج آپ نے سعد کے جنازے پر وہ کچھ کیا جو اس سے پہلے آپ نے کسی کے جنازے پر نہیں کیا تھا۔ آپ نے ردا تک نہیں پہنی اور آپ نے برہنہ پا اس کے جنازے میں شرکت کی، اور کبھی چرپائی کو دائیں طرف سے پکڑتے تو کبھی بائیں طرف سے پکڑتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں کیسے پاؤں میں جوتا ڈالتا اور ردا کیسے پہنتا، جبکہ میں دیکھ رہا تھا کہ فرشتے برہنہ پا اور ردا کے بغیر سعد کے جنازے میں شرکت کر رہے ہیں، اور مشائیت کے وقت جبرائیل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، کبھی وہ چروائی کے داہنی طرف کندھا دیتے تو کبھی بائیں جانب کندھا دیتے تھے۔ صحابہ کرام نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے سعد کی نماز جنازہ پڑھی اور آپ نے اسے اپنے ہاتھوں سے لحد میں اتارا، اس کے باوجود آپ نے یہ فرمایا کہ سعد کو فشار قبر ہوا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سعد اسلام کا جانباز مجاہد تھا، اس لیے میں نے اس کی نماز جنازہ پڑھی اور اپنے ہاتھوں سے اسے لحد میں اتارا، مگر سعد اپنے اہل خانہ سے بد خلقی سے پیش آتا تھا، اسی لیے اسے فشار قبر ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ واقعہ، یہ حدیث ہم سب کے لیے ابھی بھی ایک الارمنگ ہے، ریڈ الرٹ ہے کہ دنیا میں سب کچھ رہ جائے گا، ہمیں بغیر جیب کے جانا ہے، ایک کفن کے ساتھ جانا ہے، خالی ہاتھ جانا ہے۔ ہمارا عمل ہمیں فشار قبر سے بچائے گا، ہمارے اعمال ہمیں عذاب قبر سے بچائیں گے۔ یعنی کہ رسول خدا نے فرما دیا کہ وجہ کیا تھی؟ بد خلقی، بد اخلاقی،
اہل خانہ سے، نہ صرف آپ اہل خانہ سے بلکہ آپ پوری دنیا کے ساتھ اپنے اخلاق کو بلند ترین کر لیجئے۔ اب اپنے گھروں میں دیکھیے کہ آپ کا رویہ کیا ہے، اپنی ماں سے، اپنی بیوی سے، اپنی بہن سے، اپنی بیٹی سے۔ عورت اپنے گریبان میں جھانکے کہ اس کا رویہ کیا ہے اپنے شوہر سے، اپنی اولاد سے، اپنی نند سے، اپنی ساس سے۔ یاد رکھیے فشار قبر ہوگا اگر اہل خانہ اور دنیا میں کسی کے ساتھ بھی بدخلقی سے پیش آئے۔